بنی اسرائیل میں 3 فرقے ہو گئے. مختصر کہتے ہیں کیسٹوں میں دیکھ لینا. ان کو مچھی کا شکار منع ہو گیا. مچھی کا شکار ہفتے کو نہ کرنا، باقی دنوں میں کر سکتے. تو 3 فرقے ہو گئے. ایک نے کہا ہم تو کریں گے، دوسرے کہ ہم تو نہیں کریں گے، جو کرتے ہیں کریں، یہ بھگتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے نہ ان کو روکتے ہیں. تیسرے کہ ہم کریں گے بھی نہیں، جو کرے گا مچھی کا شکار اس کے ساتھ لڑیں گے، اس کو منع کریں گے، نہیں کرنا شکار. تو ایک شکار کرتے تھے، دھوکہ خدا کو دیتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آتی تھی، وہ نالیاں نکال کے سمندر سے دریا سے گھر میں ہاؤس بنا لیے، مچھلیاں آ جاتی تھی ہفتے کے دن اوپر. وہ نالی کھول دیتے تھے، پانی کے ساتھ ساری ہاؤس میں بند کر دیتے تھے. اتوار کے دن پکڑ لیتے تھے. کہتے ہیں تو اتوار کے دن پکڑا، سمجھے؟ تو 3 فرقے تھے. وہ اس طریقے شکار کا. دوسرے جو سے تھے وہ کہتے تھے نہیں، اگر شکار کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہ جانے ان کا کام جانے، ہمارا ان سے کوئی دخل نہیں ہے، ہم تو نہیں کرتے، منع ہے سمجھے، لیکن ان کے ساتھ ہم نہیں روکتے، کریں نہ کریں جائیں. دیکھیں تیسرا فرقہ جو سا تھا وہ کہتا ہم شکار نہیں بھی کریں گے، یہ علیحدہ ہے، لیکن ان کو بھی نہیں کرنے دیں گے. خدا نے منع کیا، کیوں کرتے ہیں؟ جب خدا کا عذاب آیا، بندر خنزیر خدا نے ان کو بنایا. یہ قرآن کا واقعہ ہے، بڑا مضبوط واقعہ. جو شکار کرتے تھے بندر خنزیر، جو شکار نہیں کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے بندر خنزیر. کیا نہیں شکار لیکن کہتے ہمارا کیا، جیسے آج ہمارا کیا مطلب ہے، میں اس کو کہوں کرتا نہیں کرتا، ہم کیا کریں. وہی بندر خنزیر، جو کرتے تھے بندر خنزیر، جو نہیں کرتے تھے بندر، اس لیے روکتے نہیں تھے. اور تیسرا بچ گیا، وہ شکار کرتے بھی نہیں تھے، ان کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے، جھگڑتے تھے. یہ ہم کو کیوں تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم نے بچنا ہے، رحمت میں آنا ہے، خدا تعالیٰ کے معاملے میں مضبوط ہونا، خدا کی سیٹ لینی ہے. اگر آقا جی نے کہا تم ایسا نہیں کرو گے، ضرب اللہ قلوب بعضکم علی بعض، کہ لوگوں کو نیکی طرف کھینچنا، برائی سے روک، یہ نہیں کرو گے، خدا تمہارے اندر پھوٹ ڈالے گا، ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے. دیکھا نا کراچی میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو ان عذابوں سے چھوٹنا ہے تو تم کو چھڑانے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ. یہ ان کی تعلیم ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. تو اس چیز کو تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اور یہ جو گانے ہیں حدیث کے مفہوم سے، اولیاء اللہ کی باتوں سے، اس گھر میں زنا آ جاتا ہے. الغنا برید الزنا، یہ ڈاک ہے زنا کی. ان کو تقویت دینی، ان کی زیارتیں کرنی. اگر تم نہیں روک سکتے ہو، کچھ نہیں کہ چپ رہو، ان کو اور تقویت دینی کہ اور نور پھیلائیں، اور شیطان کی مدد کریں. گانے والی فرمائشی پروگرام، فلانے کا فلانے کا فلانے کا سنیے، لطف اندوز ہو جیے گا. بس اب لڑکے کو دیکھنا کدھر جاتا ہے، لڑکی کو دیکھنا کدھر جاتی ہے. لڑکا خراب ہو گیا، لڑکی خراب ہو گئی، تو تم نے خراب کیا نا. لطف اندوز ہو جیے گا، اتوں جراثیم چلے نا، سمجھے ہو؟ ہاں پھر کیا سننا، سنو دب کے جو قرآن حدیث کے مطابق پروگرام میں نہتے سن لو، کوئی اور چیز سنو، ضروری خبریں سن لو. تمہارے کالج کے کوئی دروس ہیں، کوئی مذاکرات ہیں، وہ سن لو، کوئی حرام تو نہیں ہے. لیکن یہ جو کھڑپنچی آتی ہے تم کو کیا سناتی ہے؟ ان کے آنکھ میں کاجل ہوگا، دلدل ہوگا، تیرا بیڑا غرق ہوگا. خودکشی کر لی کڑی اور کڑے نے، چلو ہم تو آپس میں کریں گے. ماں باپ کہتے نہیں ہم رشتہ داروں میں کریں گے، نہیں مجھے پسند آ گئی ہے، اپنی پسند کی شادی کرنی ہے. اب آپ کدھر جانا ہے پھر؟ صحیح رستہ یہی ہے نا آقا جی والا، تو اس لیے تمہاری مشکلیں حل نہیں ہوتی ہے نا. اگر دور سے پیچھا چھوڑ، ایک طرف سے کہتے خدا رحمت کرے اور دوسری طرف سے یہ چیزیں نہیں چھوڑتے ہو. سوچو نا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں،
مسجد میں علیحدہ عورت ہو جائے نماز پڑھے آقا جی کے گھر میں پڑھے ٹھیک ہے. آقا جی کسی کو عورت کا ہاتھ چھو جائے مخیت من حدید لوہے کی میخ سر میں گھسے عورت کا ہاتھ نہ چھوئے. حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہا کان زنا کرتا ہے آنکھ زنا کرتا ہے. عورت اذان نہیں دے سکتی عورت کی آواز نہیں سننی چاہیے. ضروری بات ہو کسی کو ماں بہن کہا ہے آمنا سامنا نہیں کرنا ہے اور ضروری بات ہے پردے کے پیچھے سے کرنی ہے. اس میں قرآن نے پابندیاں لگائی ہیں. فلا تخضعن بالقول وہ لچک سے بات نرمی سے بات عورت نہ کرے. اس میں ہنسی لچک نہیں ہونی چاہیے. مجبوری ہے تو مختصر بات. آپ کیسے ہیں گھر میں کیسی حالات ہیں. عام میں بھائی بہن کہتا ہوں اس کو ماں کہتا ہوں. ماں کہو بیٹی کہو پابندی رہے گی شریعت کی. تمہاری اصلی ماں بیٹی نہیں ہے. آقا جی کی اور گھر والی ہماری مائیں نہیں تھیں. وہ تو سب سے زبردست مضبوط مطلب. اس کے باوجود پابندی لگائی خدا نے. کہا امہاتوں تمہاری مائیں ہیں فاسألوہن من وراء حجاب. یہ تمہاری مائیں ہیں لیکن ماؤں کا سامنا نہیں کرنا ہے. حجاب پیچھے سے بات کرنی ہے وہ بھی سخت ضرورت پڑے. پھر بات کا ڈھنگ بتایا کہ بات میں لچک نرمی نہیں ہونی چاہیے. مطلب کی بات بتائیں آپ. پہلے وضاحت سے چیزیں کہی ہیں. اب یہ ہر وقت دہراتا میں دہرا نہیں سکتا ہوں تو تھوڑا بہت اس کا اشارہ کر دیتا ہوں. باقی کشتیں آپ دیکھیں جو کہا. تو پھر یہ کیسے تمہارے حالات صحیح ہوں گے. آقا جی کہتے بغیرت جنت میں نہیں جائے گا. کتنا غصہ آتا ہوگا تو غصے سے تم کو فائدہ ہوگا. کہا الحیاء من الایمان جس کو حیا ہے ایمان ہے. حیا نہیں ایمان نہیں. اب بتائیں مسجد میں عورت جاتی کوئی بری بات تو نہیں ہے. آقا نے منع بھی نہیں کیا لیکن کہا اچھا ہے گھر میں کہ رستے میں آمنا سامنا ہوتا ہے. کوئی پیچھے لگ گیا تمہاری عزت کو ہاتھ ڈالا اور تم نے سیکرٹری بنائیے وزیر بنائیے فلانی بنائیے ان کو باہر نکالو. اور کنواری لڑکیاں ریڈیو اسٹیشن پہ بات کرتی ہیں اچھی بات ہے. بغیرتی بے حیائی نہیں ہے. گھر میں ٹیچر آ کے لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں کافر مسلمان. یہ ہونا چاہیے ایسے. اس کا مفصل تو اب نہیں بیان کر سکتا ہوں. جواب دے سے مفصل جس سے آپ یقین کرنے واقعہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں عذاب کی بنیاد ہیں. آقا کیا عورت سے بڑی نقصان دہ چیز نہیں ہے حدیث کے مفہوم میں. اس کو چھونا مخیت من حدید لوہے کا سریا گھسے اس کو نہ یہ نہ چھو لے. کہاں آنکھ زنا کرتی ہے اس کی طرف نظر نہیں جانی چاہیے. وہ تو تمہارے ساتھ ڈیسک پہ اسکول پہ بیٹھی ہوئی ہے اور آفس میں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور ڈاکٹروں کے پاس بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ایمان لیوا مرضی کو بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں اور جان لیوا مرضی کو بولتے ہیں ڈاکٹر. یہ منحوس خبیث. اب آپ ان کو بولے شریف ہے تو شریف ہی چاہیے جیسے بولو. خبیث ہیں شریف ہیں. یہ بھائی میں موٹے دماغ کا آدمی ہوں لیکن لکیر کا فقیر ہوں. آقا جی کی بات کو پکڑ لیتا ہوں بس نہیں چھوڑتا ہوں. تو یہ مصیبتیں گھر سے ختم کرو باہر سے ختم کرو. کس کو ماں کہاں کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آزاد آمنا سامنا نہیں کر سکتے. کس کو بیٹی بہن کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں. ان کے گھر میں کوئی مشکل ہے انہوں نے کہیں جانا ہے یا آنا ہے تم اس کو ماں کہا ہے بیٹی کہا ہے لیکن اس کو ساتھ اکیلا لے جا نہیں سکتے. تمہاری ماں بیٹی ساتھ ہو پھر اس کو ساتھ لے کے جاؤ پردے میں یا چادر میں. ان کے گھر ماں بیٹی کا ہے ہمسائے ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن کھلا جیسے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایسا نہیں بیٹھنا ہے. عورتیں علیحدہ مرد علیحدہ. پہلے بہت وضاحت سے کہی یہ بات. اتنا وقت نہیں ہے ابھی کہ ماں کہتا ہوں بیٹی کہتا ہوں عذاب خدا کا آ جائے گا. باپ کو اکیلا بیٹی سے نہیں چاہیے بھائی کو نہیں ہونا چاہیے. اور اجتماع میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. منع ہے شریعت میں سخت منع ہے.
نہیں جی میں نے ماں کہہ دیا، وہ بھی مجھے بہن کہتے ہیں، وہ مجھے بھائی کہتی ہے، کہہ سکتی ہے لیکن آمنا سامنا نہیں کرنا۔ ان پر کوئی مصیبت مشکل ہے، تم وسائل سے ان کی مدد کر سکتے ہو، خود نہیں آگے جائے۔ یہ بہت وضاحت سے پہلے کہا ہے۔ یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی نا جتنا زور لگا لو، کیونکہ جو چیز قرآن میں آ جائے یا آقا کی زبان پہ آ جائے، آپ کہیں یہ معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وضاحت ہے، ادھر دیکھ لینا کشتوں میں، عورتوں کے مسائل دوسرے میں نے کافی وضاحت سے کہا ہے اور ثبوت اچھے خاصے دیے ہیں۔ تو ان چیزوں میں احتیاط کریں، یہ پرہیزیں کریں گے تو ذکر درود نماز میں تمہارے اثر پیدا ہوگا۔ اسی لیے اثر نہیں آتا نا، کہتے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، تو بد پرہیزی ہو تو پھر کیسے اثر آئے گا؟ تو یہ چیزیں بہت ضروری تھی جو میں نے کہی ہیں، اور اسی نے مسلمانوں کو ایمان کا کمزور کیا ہے، جس سے خدا کی مدد نہیں آتی ہے۔